بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انسٹیٹیوشن آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز پاکستان کے آفیشیل یوٹیوب چینل IEEE آفیشیل کی طرف سے شاہد شفیع سیال آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے. آج کے ہمارے مہمان بڑے خصوصی مہمان ہیں. انجینئر توصیف ایچ فاروقی صاحب. انجینئر توصیف ایچ فاروقی صاحب حال ہی میں پچھلے ماہ اپنی 4 سالہ مدت ایز چیئرمین نیپرا مکمل کر کے بھی فارغ ہوئے ہیں. تو ہم انجینئر توصیف صاحب کا بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے IEEE انجینئر توصیف ایچ فاروقی صاحب پاکستان کے عوام ان کو بالخصوص اور بالعموم اور انجینئر حضرات ان کو بالخصوص اور پاور سیکٹر کے تمام انجینئرز میں یہ بڑا جانا پہچانا نام ہے. تو انجینئر توصیف ایچ فاروقی صاحب نے اپنی BSc الیکٹریکل انجینئرنگ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے حاصل کی. اس کے بعد انہوں نے وابڈا جوائن کیا. وابڈا میں ان کو یہ ایک انفرادیت یہ حاصل ہے کہ انہوں نے وابڈا میں ٹیکنیکل اور جو ہے فائنینشیل دونوں سائڈ پہ انہوں نے ماشاءاللہ کام کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے وابڈا چھوڑ کر کیپکو میں ملازمت اختیار کی. کیپکو سے پھر یہ دبئی چلے گئے. وہاں دبئی میں 20 سال انہوں نے پاور سیکٹر میں خدمات سر انجام دیں اور اگست 2019 میں بحیثیت چیئرمین نیپرا انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بہت کم ایسے عہدے ہیں جہاں پر بندہ اپنی میعاد مدت عہدہ جو ہے وہ مکمل کرتا ہے. تو چیئرمین نیپرا ایک ایسا عہدہ ہے اور توصیف ایچ فاروقی صاحب نے ماشاءاللہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے کامیابی سے اپنی جو مدت ملازمت کے 4 سال مکمل کیا. تو سر بہت بہت مبارک ہو. آپ نے ایک شاندار آپ کا پروفیشنل کریئر ہے. آپ نے اس کریئر کے ساتھ اپنی پاور سیکٹر میں خدمات سر انجام دی ہیں. تو آپ کا یہ جو جرنی ہے جونیئر انجینئر سے بحیثیت چیئرمین نیپرا، اس کو آپ مختصراً آپ کیسے سم اپ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ اور IEEE کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آج آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا. آئی ایم ٹرولی ہمبلڈ اینڈ آنرڈ. دیکھیں، کچھ چیزیں انسان کی لائف میں بہت میٹر کرتی ہیں. کیا میں سب سے انٹیلیجنٹ آدمی ہوں، سب سے ہارڈ ورکنگ آدمی ہوں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی نیت کا پھل ضرور دیتا ہے. انسان کی ترقی میں اس کی محنت کا راز ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے دعائیں، آپ کے ماں باپ کی دعائیں، آپ کے بہن بھائیوں کی، آپ کے عزیز و اقارب کی اور ان نون لوگوں کی، تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو لکی ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو میں نے ہمیشہ ایک کوشش ضرور کی کہ میرا آج کا دن میرے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو اور میرا آنے والا دن میرے آج سے بہتر ہو. تو اسے کنٹینیوس امپرومنٹ بھی کہتے ہیں، اس کو کیزین بھی کہتے ہیں، جاپنیز جو ایک ان کا تھیم ہے. تو بس میں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا اور اس میں شاید میری نیت اور میری ایفرٹس کی ایک اور دعاؤں کی اور لکی ہونے کی بھی ایک بہت بڑا عنصر شامل ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ بحیثیت چیئرمین نیپرا، آپ کا جو جرنی ہے وہ آپ کو ان جو میموریز ہیں 4 سال کی، ڈو یو اسٹل چیریش دوز میموریز اور واز اٹ اے نائٹ میئر؟ نہیں جی، ناٹ ایٹ آل. میں تو آئی انجوائڈ مائی اسٹے ان نیپرا سو مچ کہ آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ 4 سال میں میں نے ایک دن آف نہیں لیا، میں نے 1 گھنٹے کا بنک نہیں مارا اور 4 سال میں ایک دفعہ لیٹ نہیں ہوا. میں کوئی 10 گنا زیادہ سیلری ابوظہبی میں لے رہا تھا. اٹ واز ناٹ دبئی، اٹ واز ابوظہبی. اور دوسرا میں ایک کلیریفائی کرتا جو آئی ایم ناٹ ڈاکٹر، آئی ایم ناٹ اے PhD. تو ابوظہبی میں سے جب میں آیا ہوں تو میں 10 گنا سیلری وہاں لے رہا تھا. اور اگر آج کے آپ کنورژن ریٹ کو دیکھیں تو 25 گنا سے زیادہ میری سیلری ہوتی. اور اگر میری دھرم میں ایک دھرم بھی نہ بڑا ہوتا، لیکن آئی ایم کوائٹ شیور کہ میری کافی انکم بڑھ چکی ہوتی. لیکن یہاں آنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ دوسرے جو میرے ایکسپیرینس سے، ایجوکیشن سے، نالج سے، اسکل لیول سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو میرا ملک اپنا کیوں فائدہ نہ اٹھائے. تو میں نے تو یہ 4 سال جی بہت انجوائے کیا.
اور I used to be the first one to enter the office in the morning. Also I used to be the first one to leave the office. 5 بجے شارپ میں نے رکھا تھا کہ سب آفس بند کریں اور گھروں کو جائیں, کیونکہ اگر آپ نے دن میں 8 گھنٹے ٹکا کے کام کیا ہو تو آپ کی ٹیبل پہ کچھ بچنا نہیں چاہیے. No late sittings. No late sitting at all in NAPRA, الحمدللہ during my period. تو میں تو اس کے ایک ایک لمحے کو میں نے بڑا انجوائے کیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک سیکٹر میں اتنا کچھ ہے انسان کے پاس کرنے کو کہ میں تو یہ انکریج کرتا ہوں. بلکہ میں اس دن سید بابر علی صاحب سے ملا تھا جو ہمارے لمز کے فاؤنڈنگ ممبر بھی ہیں, کہ ہم لمز نے بڑی خدمت کی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی, لیکن لمز کو اب چاہیے کہ وہ پبلک سیکٹر میں اپنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھیجے, انکریج کرے, اور بلکہ ارج کرے جو ہماری ٹاپ مینجمنٹ ہے, تاکہ وہ جا کے وہاں پہ کنٹریبیوشن کرے, کیونکہ دیٹس ویئر دا پالیسی میکنگ از, دیٹس ویئر دا پالیسی امپلیمنٹیشن از. تو وہاں پہ بڑی ضرورت ہے ہم لوگوں کو ایک اوپن مائنڈ سیٹ کی. چیئرمین صاحب, میں نے ڈاکٹر عشرت حسین کے یوٹیوب پہ کچھ انٹرویوز دیکھے ہیں, تو ایک میں ان کا وہ وی لاگ سن رہا تھا, تو جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ چیئرمین نیپرا انجینئر توصیف ایچ فاروقی واز مائی بیسٹ فائنڈ. تو ہی اسپوک ویری ہائیلی اباؤٹ یو. تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ راز بڑا سمپل سا ہے جی, کہ لگ کے کام کیا, سر پھینک کے, کوئی اپریسیشن کے پیچھے نہیں بھاگا, کسی انسان کے آگے سجدہ نہیں کیا, اور اللہ کے آگے سجدہ کیا, اور بڑی دل جمعی سے اپنا کام کیا, اور محنت کی, لوگوں میں انویسٹ کیا, اپنے ملک میں انویسٹ کیا, اپنے جو کام تھا اس پہ فوکس کیا. یہ ایک بڑا مزے کا واقعہ ہے میری زندگی کا, ون آف دا بیسٹ انسیڈنٹس. مجھے ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر ارشد صاحب نے کال کیا کہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں آفس میں کام کر رہا ہوں. اچھا دوپہر میں میرے پاس 3 بجے آؤ. میں 3 بجے چلا گیا ان کے پاس, تو انہوں نے چائے منگائی, اور مجھے کہتے ہیں کہ میں نے صرف ایک کام کے لیے تمہیں بلایا ہے. میں نے کہا جی بتائیے. کہہ رہے ہیں تمہیں بتانا تھا کہ میں نے آج تک بہت سے لوگوں کو ہائر کیا ہے, لیکن جتنی اپریسیشن تمہیں ہائر کر کے مجھے ملی ہے اتنی آج تک نہیں ملی. So that was one of the highest honors I ever got. So that's very gracious of him. I'm very thankful to him. ماشاء اللہ. چیئرمین صاحب یہ بتائیے کہ چیف جسٹس آف پاکستان, he could not satisfy his judges, fellow judges. آپ نے بھی ایک اتھارٹی جس کے پاس کوئزائے جوڈیشل پاورز تھی, وہ ایک آپ نے اتھارٹی انجوائے کی ہے. تو آپ کی بھی اتھارٹی میں 4 ممبرس تھے, تو آپ کا جو ورکنگ ریلیشن شپ تھا ود یور ممبرس, آر یو سیٹسفائیڈ ود اٹ, اور جو ہارمنی تھی, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, میں بڑا ایک ڈفرینٹ قسم کا بندہ ہوں. میں نے کبھی کسی انسان کو خوش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی, ورنہ زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. میں نے صحیح راستہ چنا, اور چاہے میں اکیلا ہی ادھر چل رہا ہوں اور پورا نیپرا بھی اس کے اگینسٹ چل رہا ہو, تو آئی ڈونٹ کیئر. تو میرے ممبر سے آئی ووڈ سے کہ مجھے بڑی سپورٹ ملی, کچھ جگہوں پہ نہیں بھی ملی, لیکن میں نے بڑے بڑے کام کیے. آئی جی سیپ لے کے آیا, انڈیکیٹو جنریشن کیپیسٹی ایکسپینشن پلان, بیکاز مجھ سے پہلے پاکستان کی جو پاور سیکٹر تھا وہ خودرو جھاڑیوں کی طرح, جنگل بشز کی طرح بڑھ رہا تھا, جس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی. تو میں جنریشن ایکسپینشن پلاننگ بھی لایا اور ٹرانسمیشن سسٹم ایکسپینشن پلاننگ بھی لایا. تو اس میں میرے ممبرس میرے ساتھ کھڑے تھے, اور بڑا ایک جو کام ہم نے کیا وہ CTPC لانچ کیا, کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ کانٹریکٹس بائیلیٹرل مارکیٹ, تو اس میں بھی میرے ساتھ کھڑے تھے. کچھ چیزوں پہ یقیناً ہم لوگوں کے شاید اتنی ہارمنی نہیں تھی, بٹ میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑا کام مجھے روک سکا ہے کہ جو میں نے نہ کیا ہو نیپرا کے اندر. چیئرمین, نیپرا آپ کی جو تھی سلیکشن وہ ایک کمپیٹیٹیو پروسیس کے تھرو ہوئی تھی, لیکن جو دوسرے ممبرز ہیں وہ نامینیشن ہے پروونسز کی. تو آپ نیپرا ایکٹ کے تحت جو پروسیجر ہے, کیا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ شوڈ اٹ کنٹینیو, اور شوڈ دیر بی اینی چینج ان دس پروسیس؟ دیکھیں جی, میری بڑی آنیسٹ اوپینین یہ ہے کہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اب پرسنلی, یہ میری بالکل پرسنل اوپینین ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ایون پروونشل نامینیشنز لینی چاہیے, ان کو پروفیشنل لوگ لگانے چاہیے. جب میں آیا تھا تو 1400 ارب روپے جو ہے اس کی کیپیسٹی پیمنٹ تھی ہماری, بلکہ انرجی اور کیپیسٹی ملا کے ساری 1400 ارب تھی. اب اس سال ہم تقریباً
3.5 ट्रिलियन को टच कर जाएंगे, अगले साल हम 4 ट्रिलियन 4,000 अरब को टच कर जाएंगे. तो नेपरा वो इदारा नहीं रहा कि जहां पे आप किसी के साथ भी इसको चला लें. वी डेफिनेटली मोस्ट डेफिनेटली नीड द बेस्ट प्रोफेशनल्स, जो लॉ के भी हों, टेक्निकल भी हों, कमर्शियल भी हों, रेगुलेटरी भी हों, लीगल भी हों. तो मैं ये समझता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल फेडरल को ये सारे मेंबर बिल्कुल उसी प्रोसेस के साथ रखने चाहिए जैसे चेयरमैन नेपरा के लिए वो करते हैं. और अगर फर्ज करें वो प्रोविंसेस को मौका देना चाहते हैं कि वो अपना मेंबर दें, बिकॉज वो एक प्रोविंशियल हार्मनी भी क्रिएट करना चाहते हैं फेडरल के साथ, ठीक है, दिस इज देयर कॉल. तो फिर ये इंश्योर जरूर करें कि जो आपके मेंबर्स प्रोविंसेस से आ रहे हैं वो भी उसी टाइप के कंपैरेटिव सिलेक्शन प्रोसेस से आए जैसे वो चेयरमैन नेपरा को हायर करते हैं. ये तो मिनिमम एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. Do you want to be a good leader or a good boss in your capacity as a chairman, NEPRA? देखिए, ये बड़ी एक डिस्टिंक्शन आती है कि लीडर और बॉस में फ़र्क. देखिए, ये एक इंसान जब लीड कर रहा होता है ना, तो समटाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यू हैव टू एक्ट एज अ लीडर, जिसमें विजन शामिल होती है और आपको स्ट्रेटजिक लेवल पे चीज़ों को आगे लेके जाना होता है. बट समटाइम्स यू हैव टू बिकम बॉस, वेयर यू हैव टू किक सम पीपल अराउंड यू, और उनसे तेज काम निकालने के लिए आपको एक कन्वेंशनल बॉस भी बनना पड़ता है. तो आई वुड से कि मेरे जो लीडरशिप थी वो बड़ी हौच पौच थी, होमोजेनस थी, जिसमें कई शेड्स थे. उसमें लीडरशिप का भी बड़ा ज़बरदस्त शेड था कि आई वुड ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट. मैं वो कोई काम किसी को नहीं कहता था जो मैं खुद नहीं कर सकता था. लोएस्ट लेवल पे जाके मैं इंफॉर्मेशन भी गैदर करता था. मुझे नेपरा की चेयरमैन के तौर पे अपने सारे प्रोफेशनल्स के से ज़्यादा नहीं तो उनके बराबर नॉलेज ज़रूर होती थी उनके सब्जेक्ट्स की, लेकिन हर प्रोफेशनल को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होती थी, मुझे सारे प्रोफेशनल्स की नॉलेज होती थी. और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस मीटिंग में जाके बैठा हूँ, चाहे वो आपकी सेनेट स्टेट कमेटी हो, स्टैंडिंग कमेटी हो, या आपकी MNAs की कमेटी हो, या और कोई भी कमेटीज़ हो, या जिस भी लेवल पे, इवन सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुआ, इवन हाईएस्ट लेवल पे प्राइम मिनिस्टर के सामने रोज़ 2-4 दिन के बाद, हफ्ते 15 दिन के बाद, फिर CCOE का मैं एक मेंबर था, कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी का. तो बड़ा भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे केस फाइट आउट किया है, और वो इसी एक होमोजेनस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के साथ, जिसमें बॉस भी शामिल है, वो एक कॉम्बिनेशन है. थैंक यू. पिछले टेन्योर, आपके टेन्योर में नैब ने कोशिश की कि नेपरा के कुछ लोगों के खिलाफ केसेस ओपन किए जाएं, लेकिन वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आई नेपरा की तरफ से, और उसकी जो रीजंस बताई गई वो बड़ी वैलिड रीज़न थी. अखबारात में इसमें आर्टिकल लिखे गए, एडिटोरियल्स लिखे गए. तो क्या आपने इससे कतई नज़र वो चीज़ रुक गई, क्या आपने कोई ऐसी करप्शन के ट्रेसेस विद इन नेपरा देखे? अगर देखे तो क्या आपने उसमें कोई एक्शन लिया इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के लिए? देखिए, जहाँ इंसान होते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ जो आप बाय द बुक चल रहे हो उससे डिविएशंस होती हैं. मैं नहीं समझता कि मैंने नेपरा में कोई ऐसा मेजर जिसे करप्शन आप कह सकते हैं वो देखा हो, लेकिन ये ज़रूर है कि हम बहुत सी चीज़ें बेहतर कर सकते थे ये, और मैंने वो बेहतर करने की कोशिश की है. तो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज देयर. और जहाँ आपने नैब की बात की, तो यस, जब मैं आया हुआ था तो हमारे एक DG को उठाया हुआ था नैब ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी फॉट इट वेरी बोल्डली, और हमने कहा कि जी अगर कुछ गलत है तो आप हमें बताएं, हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं. ठीक है, हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं दी गई. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे DG को भी उन्होंने छोड़ा, और मेरे 4 साल के टेन्योर में एक भी केस नहीं बना हम पे, अल्हम्दुलिल्लाह. पुराने जो केसेस थे, अगर आपने कोई ऐसे ट्रेसेस नहीं देखे, ठीक है. नेपरा इज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, तो आपके ख्याल में इसकी जो इंडिपेंडेंस है और इसकी जो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, योर ड्यूटीज एज चेयरमैन नेपरा, तो आप सेटिस्फाइड हैं नेपरा के रोल से और एज चेयरमैन नेपरा आपके अपने रोल से? जी, मैं ये समझता हूँ कि नेपरा इज़ अ वेरी पैसिव रेगुलेटर. हमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को चाहिए कि नेपरा को थोड़ा सा और फ्री हैंड दें.
اب بھی جتنا ہمارے پاس پاور ہے بہت سے لوگوں کو یہ بھی پسند نہیں آتی, یہ بھی ہضم نہیں ہوتی. وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم بالکل ان کے سبمسو ہو جائیں, اور اس کو ہم کہتے ہیں ریگولیٹری ورڈ کے اندر ریگولیٹری کیپچر کر لیں کہ ہماری ہر ڈیسیجن میکنگ ان کے ہاتھ میں ہو. لیکن انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر کا رول ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کے ڈیسیجن میکنگ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو, وہ ایٹ این آرمز لینتھ منسٹری سے اپنی بالکل انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن میکنگ کرے. ہم کسٹوڈین ہیں نیپرا میں. جو مین تھیم ہے ہمارا وہ کہ ہم کنزیومر کے بھی کسٹوڈین ہیں اس کے انٹرسٹ کے, اور جو انویسٹر پاکستان میں آتا ہے اس کے انٹرسٹ کے بھی کسٹوڈین ہے. جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ایک پاور ہے کہ جو بھی ہائرنگ اینڈ فائرنگ آف دیئر لائسنسیز ہے بینکس, اس کی سی لیول کی, اس میں ان کی ایک سے ہوتی ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو نیپرا کو یہ ضرور ایک پاور ملنی چاہیے تاکہ اگر کوئی بورڈز بنتے ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے, ڈسکوز کے, یا ایون ہائرنگ ہوتی ہے ان کی, تو اس میں نیپرا بینگ ریگولیٹر اپنی ایک بڑی امپورٹنٹ اس کی سے ہونی چاہیے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہماری جو منسٹری ہے پاور کی, وہ ذہنی طور پہ انہوں نے آج تک نیپرا کو ایز این انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر ایکسیپٹ نہیں کیا. اچھا, انڈر دا نیپرا ایکٹ ایک نیپرا از ریکوائرڈ ٹو maintain a balance, strike a balance between producers of electric power and users of electric power. تو یہ جو میجر آف پرفارمنس ہے, تو آپ کے خیال میں ڈیورنگ یور ٹینیور کس حد تک آپ کی کینڈیڈ فیلنگ کیا ہے کہ ہاؤ مچ دس پرفارمنس واز میجرڈ آنیسٹلی اینڈ پروفیشنلی؟ دیکھیں, کچھ ڈسیشن ہم نے ایٹ دا ویری آن سیٹ اتنے غلط دیے جس کی وجہ سے ہم ایک غلط ڈائریکشن میں بہت آگے جا چکے ہیں. وہ اس میں نیپرا کا کتنا قصور ہے کتنا نہیں ہے میرے لیے بڑا مشکل ہے اس کو وے ان کرنا. لیکن اگر آپ اپنی 65% آف یور جنریشن آپ امپورٹڈ فیول پہ لگا دیں گے, تھرمل پہ, تو ایک تو آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا, کیونکہ اس زمانے میں روپیہ اور ڈالر پیرٹی واز ناٹ دیٹ بیڈ, تو آپ برداشت کر سکتے تھے. اب میں فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, جب میں ابو دھابی سے آیا تو آپ کی روپیہ 135 کا تھا ڈالر کے اگینسٹ, اب وہ 300 کے قریب پہنچ گیا ہے. تو وہ آپ سمجھیں گے اچھا خاصا اس پہ 2.5 گنا ڈنٹ پڑ گیا. اس کے بعد یوکرین وار کے بعد انٹرنیشنل پرائسز آپ کی اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ جب میں آیا تو $50 فی ٹن کا امپورٹڈ کول تھا, وہ اٹ وینٹ ایز ہائی ایز $586 پر ٹن. تو جب آپ کی انپٹ کاسٹ 10 گنا بڑھ گئے اور آپ کا جو کرنسی ہے جس میں آپ خرید رہے ہیں وہ آدھے سے بھی کم رہ جائے, تو آپ کی انپٹ کاسٹ 20 گنا ہو گئی. تو ایک کام جو ہم نے کیا پچھلے 4 سال میں سمجھا وہ بڑا سبسٹینشیل ہے. اس میں نیپرا کا بھی رول ہے, اس میں ہمارے گورنمنٹ کا بھی رول ہے, منسٹری کا بھی رول ہے, کہ ہم نے اپنی جو امپورٹڈ بیس جو جنریشن ہے تھرمل اس کو کم کر کے اور انڈیجنس فیول کو بڑھا کے ہم تقریباً 62% سے 39% پہ لے آئے ہیں. تو اب ہمارا جنریشن مکس کافی بہتر ہو گیا. لیکن وہ 39% بھی اتنا ایکسپینسو ہے, چاہے اس میں RLNG ہے, چاہے اس میں فرنس آئل ہے, چاہے اس میں آپ کا امپورٹڈ کول ہے, کہ وہ ناقابل برداشت ہوا ہوا ہے. جی, میرا اگلا کویشچن اسی موضوع کی طرف ہی تھا کہ پچھلے چند سالوں میں جو بجلی پہلے ان افورڈیبل تھی اب وہ ان بیئریبل ہو گئی ہے, اور اس پہ اب آپ نے خود محسوس دیکھا ہوگا کہ پاور رائٹس بلوے بھی شروع ہو گئے, اور آنے والے دنوں میں یہ صورتحال مزید سنگینی اختیار کر سکتی ہے. تو بینگ ہیڈ آف اے نیشنل ریگولیٹر, آپ کے خیال میں ہم اس صورتحال میں کیسے پہنچے اس صورتحال تک؟ دیکھیے, اس میں ہم نے وی کلڈ آور سیلف شاٹ آن آور فٹ. ہم نے جو امپورٹڈ فیول پہ اتنے پروجیکٹس لگائے 60-65%, تو دیٹ از ناؤ اسٹارٹڈ ہانٹنگ اس. آل دیز کانٹریکٹس آر ٹیک اور پے کانٹریکٹس. آپ بجلی لیں نہ لیں آپ کو ان کو پیسے دینے, سارے کانٹریکٹس ڈالرز میں ہیں. وہ آپ دیکھ لیں, آپ نے روپے کا کیا بیڑا غرق کر دیا. اب اس میں IPPs کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا کہ آپ نے اب روپے کو 100 روپے سے 300 پہ کر دیا. پھر آپ کا یوکرین وار, اس میں بھی کسی کا قصور نہیں ہے. وہ آپ کا جو امپورٹڈ فیول ہے وہ اگر اس کی پرائسز 10 گنا بڑھ گئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں, یا 5 گنا بڑھ گئی, تو آپ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے لیے لاجیکل چیز ایک ہی ہے کہ ہم انڈیجنس فیول بیسس پہ جائیں. اب پہلے تو ہوتا ہی ایک ہی تھا تقریباً مور اور لیس, ہائیڈرو ہی تھا. اب تو ہائیڈرو کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس تھر کول بھی اویلیبل ہے. 3rd لارجسٹ ریزروز ہیں آپ کے پاس کول کے 175 بلین ٹنز کے قریب. پھر اب آپ کے پاس بے تحاشا
جو ہے وہ سولر پوٹینشیل ہے، آپ کے پاس بے تحاشا ونڈ پوٹینشیل ہے. پاکستان کا جو ایریڈیشن فیکٹر ہے سولر کا، وہ جو پاکستان کا ورسٹ ہے وہ یورپ کے بیسٹ سے بہتر ہے. تو اب ہمیں اسی طرف جانا چاہیے، اور یہی ہماری جو ہے ایک سیلویج کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. چیئرمین صاحب، آئی پی پیز اس کو آؤٹ آف پروپورشن میڈیا میں ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے کہ اس کے اندر شاید بہت زیادہ جو ہے کرپشن ہوئی ہے. اس پہ ہر دور میں جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے، نئے کمیشن، ایک نئے سرے سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا ونس اینڈ فار آل اس پہ جو ایک کوئی انکوائری جو نیپرا کی طرف سے کریڈیبل انکوائری، اور یہ کلوز کیوں نہیں ہوتا سلسلہ؟ یہ اس کو کیسے یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا؟ کب تک عوام کے جذبات سے اس طرح کھیلا جائے گا؟ دیکھیے جی، ہم نے نیپرا نے ایک سو موٹو لیا جو ہمارے پاس پاور تھی، اور ہم نے 6 پلانٹس کو کہا کہ جی ہمیں آپ کے جو پروفٹس ہیں وہ ایگزاربیٹنٹ لگ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ پلانٹس نئے تھے، ابھی ان کی اوور آل ہونے میں، میجر اوور آل ہونے میں 5 سال کا ٹائم باقی تھا. تو اگر شروع میں ان کی جو ہم نے ان کو اوور آل 5 سال کے پیسے دیے ہیں یا 20 سال کے پیسے دیے، تو شروع میں خرچہ کم ہوگا. جب وہ 5 سال کے بعد میجر اوور آل آئے گی تو وہ خرچہ زیادہ ہوگا. لیکن انہوں نے ہمارے خلاف جو ہے جا کے وہ اسٹے آرڈر لے لیا اور ہائی کورٹ میں، اور ہم نے آج تک اس پہ کوئی فیصلہ نہیں دے سکے. البتہ پچھلی گورنمنٹ میں یہی محمد علی صاحب جو آج کل آپ کے منسٹر ہیں انرجی کے، انہوں نے ایک رپورٹ آئی پی پیز پہ بنائی تھی، اور اس میں انہوں نے کافی چیزیں ہائی لائٹ کی تھی. ان لائٹ آف دیٹ پھر ایک گورنمنٹ نے کمیٹی بنائی تھی، آئی پی پی ری نیگوشیشن کمیٹی. اس نے ری نیگوشیٹ کیا تھا آئی پی پیز کے ساتھ آلریڈی. اور ان کو جب میری پہلی ملاقات ان سے ہوئی تھی تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ کا کام جو ہے وہ بڑا ٹف ہے، اس لیے کہ آپ ضرورت سے کم پریشر اپلائی کریں گے تو وہ مانیں گے نہیں، اور ضرورت سے زیادہ پریشر اپلائی کریں گے تو وہ فوراً انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارا کوئی کیس نہیں ہے. ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان نے ساورن گارنٹی دی ہوئی اور یہ کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں. تو آپ زبردستی کسی کی، وہ کہتے ہیں پنجابی میں، بام روڑ کے پیسے تو نہیں نکال سکتے. تو بہرحال اس کے ساتھ ری نیگوسیشن ہوئی. بہت سارے آئی پی پیز جو ہیں ان کا ہم نے ڈالر ریٹ 148 پہ فکس کر دیا، جس کی وجہ سے اس قوم کو اس وقت ہمارا اسٹیمیٹ تھا 870 بلین کی سیونگ ہوگی. لیکن 20 ایئرس. اب مسئلہ ہے کہ جب آپ اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 20 ایئرس کو پر ایئر پہ اور پھر یونٹس پہ، تو تقریباً 40-50 پیسہ پر یونٹ سیونگ ہوتی ہے. تو وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، کیونکہ آپ بڑھاتے ہیں روپیز میں، اور آپ نے اتنی محنت کے بعد سال کی ری نیگوسیشن کے بعد 40 پیسے یا 50 پیسے کم کرائے تو کسی کو اس کا کوئی سبسٹینشیل فائدہ نظر نہیں آیا. لیکن دس از دا بیسٹ وی کوڈ ڈو، دیٹس واٹ وی ہیو آلریڈی ڈن. تو آئی پی پی اس کو دیکھیں، اگین ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اور آئی ڈو انڈرسٹینڈ. اور اگر صحیح جیسے نیپرا نے کوشش کی اپنی انویسٹیگیٹ کرنے کی تھرو سو موٹو، وہ بالکل نیپرا کا حق ہے اور ان کو موقع دینا چاہیے تھا. کورٹس کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اس کو نیپرا کو دیکھنے دیتے بینگ دا ریگولیٹر. تو اگر کوئی ایسی چیز ہے تو ضرور سامنے آنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان نیسیسری کرٹیسزم کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو پسلی نہیں ہے کہ وہ آئندہ گوئنگ فارورڈ اس انڈسٹری میں انویسٹ کر سکے. انویسٹ کس نے کرنا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر نے انویسٹ کرنا ہے. تو یو ہیو ٹو بی فیئر ود دیم. جو کانٹریکٹس آپ نے کیے ہیں آپ کو ان کو کمپلائنس کرنی پڑے گی، آنر کرنا پڑے گا. یہ بات آپ کا کانٹریکٹس بھی کہتے ہیں، یہ بات آپ کا مذہب بھی کہتا ہے، یہ بات کوئی بھی آپ کی جو سوشل ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس عہد کی پاسداری کرنی چاہیے. لیکن بہرحال آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ کوئی چیز ہے تو ضرور آپ اس پہ انویسٹیگیٹ بھی کریں، ان کو پراپرلی پینلائز بھی کریں اگر آپ کوئی ایسی چیز کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. آپ ماضی میں نیپرا نے جو آئی پی پیز کو ٹیرف دیے، آپ سے بہت پہلے یہ ٹیرف دیے گئے تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک تھے یا ان میں کوئی زیادہ جنراسٹی دکھائی گئی تھی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک صاف بات بتاؤں، جو ٹیرف ہوتا ہے نا یا نیگوسیشن ہوتی ہے کوئی بھی، یہ اٹ آل ڈیپینڈز آن یور سچویشن. اگر آپ کی ڈیسپریشن لیول ہائی ہوگا نا تو دوسرے اپنی ٹرمز آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے. اب جیسے آج ہمارے پاس 14-15 ہزار میگا واٹ ایکسٹرا ہے، ہماری نیڈ سے زیادہ ہے. آج ہم بڑے کمفرٹیبلی چیزوں کو آگے چلا سکتے ہیں. اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز. گو کہ اٹس ناٹ ویری پروڈکٹیو، کیونکہ ہم ان 14-15 ہزار میگا واٹ کی کیپیسٹی پیمنٹ پے کر رہے ہیں. لیکن آپ بہرحال آج آپ کے پاس بجلی موجود ہے، ٹھیک ہے. اگر پرائم منسٹر صاحب کوئی جو ہے کک سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اکانومی کو، تو آپ کی پاور سیکٹر ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال یہی ہے کہ
ہمیں جو اس وقت کرنے کی ضرورت ہے وہ کہ گرین انرجی کی انڈکشن جو ہے نا وہ ہمیں ریلیجیس سے اس کو کرنا چاہیے. ہمارے زمانے میں, میرے زمانے میں بھی ایک 600 میگا واٹ کا RFP آیا تھا, اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے. آئی ایم کوائٹ شیور سیکنڈ راؤنڈ میں ول گیٹ فیو بڈز آن دیٹ. چیئرمین صاحب, CTBCM, it is branded by NEPRA as its flagship project. اور اس کے جس کے بتائے جاتے ہیں بینیفٹس, اس سے بظاہر جس طرح ایک ملک میں ایلیٹ کیپچر ہے کہ ملک کے ریسورسز پہ ایلیٹس کا قبضہ ہے, اسی طرح اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ صرف گریڈ کنیکٹڈ جو کنزیومرز ہیں, BPCs, انڈسٹریل کنزیومر, وہ اس کے جو ثمرات یا جو اردو میں فیوز و برکات کہتے ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے. تو عام کنزیومر اس سے کس حد تک فائدہ مستفید ہوگا CTBCM سے؟ دیکھیں, ابھی تو عام کسٹمر تک ہم اس کو لے کے گئے ہی نہیں ہیں. جب ایک چیز آپ نے آفر ہی نہیں کی تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو ڈائریکٹ فائدہ ہوگا؟ انڈائریکٹ فائدہ ضرور ہوگا. اگر فرض کریں بزنسز جو ہیں وہ سستی بجلی سورس کر سکیں تو نیچرلی ان کی ان پٹ کاسٹ سستی ہو جائے گی. ان پٹ کاسٹ سستی ہوگی, ان کی پروڈکشن سستی ہوگی, ان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی, یا اگر لوکل مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں تو پرائس کم ہوگی, تو اس کا ڈائریکٹ بینیفیشری جو ہے وہ کنزیومر ہوگا. لیکن ابھی ہم نے 1 میگا واٹ اور اس سے اوپر پہ لانچ کیا ہے CTBCM کو. اور جہاں آپ نے فلیگ شپ کی بات کی تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ چل پڑا, میں اگر کا لفظ نہیں استعمال کرتا, جب CTBCM چل پڑا تو I'll be انشاءاللہ قائد اعظم آف پاکستان پاور انڈسٹری, کیونکہ یہ اتنا میسو ہم نے کام کیا ہے کہ اس میں پاکستان کی آگے جو بقا ہے پاور سیکٹر کی وہ ہے ہی CTBCM میں. کیونکہ میں نے جس سے پہلے کہا, اب گورنمنٹ کی پستی نہیں ہے کہ وہ پاور سیکٹر کو چلا سکے. میں نے کولمبیا بزنس اسکول سے بھی ایک ایگزیکٹو پروگرام کیا تھا 11 مہینے کا ان اسٹریٹجی مینجمنٹ لیڈرشپ پہ. تو ایک چیز جو ہم نے پڑھی وہ یہ کہ اٹس ناٹ گورنمنٹس بزنس ٹو ڈو بزنس. تو یہ قوموں کو یہ بات سمجھ آ گئی, اور قوموں کی جو گورنمنٹس تھیں انہوں نے اپنے آپ کو لبریٹ کر دیا اور یہ کام پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا. آپ دیکھیں پاکستان میں ڈسپائٹ آل آڈس پرائیویٹ سیکٹر از بومنگ, بڑا اچھا جا رہا ہے. آپ کے کووڈ میں لوگ نیچے کو جا رہے تھے, پوری دنیا نیچے جا رہی تھی. پاکستان کے جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس نے ہائیسٹ ایور جو ریونیو جنریشن کی ہے, پروفٹ میکنگ کی ہے, وہ ڈیورنگ کووڈ پیریڈ کی ہے. تو ہمارے لوگوں کو مال بنانا بھی آتا ہے, بزنس چلانا بھی آتا ہے. تو جب الیکٹریسٹی بھی ایک بزنس بن جائے گا تو I'm quite sure پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹس بھی آئیں گی, آپ کی گورنمنٹ کی جو ساورن گارنٹیز ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گی, گورنمنٹ پہ پریشرز بھی ختم ہو جائیں گے, اور پرائیویٹ سیکٹر سستی ترین سورسنگ بھی کرے گا ود بیسٹ برینز, ود اے بیسٹ ہیومن پاور. ایکچولی 92 میں وابڈا کا اسٹریٹجک بزنس پلان آیا, آج 31 سال ہو گئے ہیں, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. CTBCM کا کانسیپٹ اس میں موجود تھا, رائٹ, 31 سال ہو گئے ہیں. تو اب CTBCM پچھلے سال سے ٹیکنیکلی اٹس ان فورس. تو آپ کے خیال میں کب اپنا یہ فل پوٹینشیل, کتنے مزید ٹائم لگے گا کہ اپنا یہ فل پوٹینشیل؟ دیکھیں میں آپ کو اس جواب دینے سے پہلے ایک دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ CTBCM میں ہم نے کیا ہے. ہم نے 4 چیزیں کی ہیں مین. ایک, ہم نے CPPAG جیسی آرگنائزیشن کو 2 میں بریک کیا, ایک لیگیسی کانٹریکٹس کو دیکھے گی اور ایک CTBCM کے بائیلیٹرل کانٹریکٹس کو دیکھے گی. ہم کمرشل کوڈ لے کے آئے نیا جس کے تحت یہ سارا کام کریں گے, اور ہم اس کے علاوہ ان کو مارکیٹ آپریٹر کا ہم نے لائسنس دیا. پھر ہم نے NTDC کو 2 میں بریک کیا, ایک سسٹم آپریٹر بنایا, نیا گریڈ کوڈ بنایا جس میں سارا موسٹ ماڈرن رینیوبل انرجی کو انٹیگریٹ کیا. پھر ہم نے 711 نئے میٹرز لگائے پورے پاکستان میں, جس میں بائنگ اور سیلنگ آف الیکٹریسٹی, ڈسکوز, ٹرانسمیشن کمپنی, وہ ساری آٹومیٹ کی. اس کے علاوہ بہت ساری ہم اس کے IT ایپلیکیشنز لے کے آئے جہاں یہ ساری چیزیں آٹومیٹ ہوں گی. پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے 17 نئی ریگولیشنز بنائی نیپرا کے اندر, جس میں ایوری تھنگ ریلیٹنگ ٹو CTBCM از ڈاکومنٹڈ اینڈ لیگلائزڈ. یہ آپ کی ریگولیشنز ہیں تاکہ ایک لیگل کور موجود ہو آپ جو بھی کر رہے ہیں. پھر اس میں ہم سپلائی کا لائسنس لائے, ٹریڈر کا لائسنس لائے, ڈسٹریبیوشن کمپنی کا لائسنس لے کے آئے. یہ سارے کانسیپٹس موجود ہیں. پھر اس سے بڑا, سب سے بڑا کام جو میں سمجھتا ہوں ہم نے کیا, وہ لمس کے اندر ہم نے ایک پاور ایکسیلنس سینٹر بنایا جس میں 907 لوگوں کو ہم نے پورے سیکٹر سے ٹرین کیا. کیونکہ جب آپ کے پاس آپ A380 پلین چلانا چاہتے ہیں, آپ چاہیں کہ وہ وین ڈرائیور یا بس ڈرائیور سے اڑا لیں, وہ نہیں ہو سکتا. ہم نے لوگوں کو گروم کیا. پھر ہم نے ڈسکوز کے اندر میراٹ ڈپارٹمنٹ بنایا, مارکیٹ امپلیمنٹیشن اینڈ ریگولیٹری افیئرز ڈپارٹمنٹ. یہ بہت بڑا کام ہے تاکہ پڑھے لکھے انداز میں, سائنٹیفک انداز میں وہ اپنی ڈسٹریبیوشن اور سسٹم ایکسپینشن پلاننگ جو ہے, ٹرانسمیشن پلاننگ وہ کریں, تاکہ اس کی بیسس پہ پھر ہم اپنی ڈیمانڈ جنریٹ کریں, اس کی بیسس پہ ہم سپلائی لے کے آئیں, لیز کاسٹ بیسس پہ انڈر IG SAP اور انڈیجنس فیول بیسس پہ.
تو یہ بہت سارے ہم نے کام کیے. تو CTBCM جو ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی اے گیم چینجر, اٹس گوئنگ ٹو بی اے پیراڈائم شفٹ. تو 1 سال سے آپ کہہ رہے ہیں امپلیمنٹ ہوا, امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ڈرائی رن تو کیا اس میں CPPAG نے, لیکن ابھی اس میں 2 چیزیں ریکوائرڈ تھیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے منسٹری نے کرنی تھی. 2 چیزیں, صرف ایک موریٹوریم ایک لگا ہوا تھا 5 سال کا, وہ ہٹانا تھا, وہ نہیں انہوں نے ہٹایا, لیکن وہ آٹومیٹکلی 27 اپریل 2023 کو ختم ہو گیا, تو وہ ہرڈل ختم ہو گئی. اور دوسرا انہوں نے رولز بنانے تھے, تو وہ انہوں نے دے ٹوک آفلی لانگ ٹائم فار دیٹ. لیکن ابھی خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ رولز بن گئے, اپروو ہو گئے اور نوٹیفائی ہو گئے. تو اب ایک رپورٹ جو ہے اپنے اس ڈرائی رن کی CPPAG نے نیپرا کے پاس لے کے آنی ہے, نیپرا نے اس کو اپروو کرنا ہے, دیکھ کے کہ 1 سال میں پچھلے جو ہے جو ڈرائی رن ہوا اس کے کیا ریزلٹس ہیں اور کیسے وہ آپریٹ ہوا ہے, اس میں کوئی خرابیاں تو نہیں ہیں. ونس نیپرا جو اتھارٹی اس کو اپروو کر دے گی, پھر ایک اس کا کمرشل آپریشن ڈیٹ اناؤنس کرے گی, اور اس کے بعد CTBCM ول بی اے ریالٹی انشاءاللہ. چیئرمین صاحب, آپ کی کوششوں سے رینیویبل انرجی کا جو پرپورشن ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے, مناسب حد تک آ گیا, اور ود دا پیسج آف ٹائم اس میں اور اضافہ ہوگا. اور یہ جو کوانٹم ہے رینیویبل انرجی کا, اس کی وجہ سے NTDC کا جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے وہ کافی فریجائل ہے, اس کو پاور کوالٹی اسٹیبلٹی کے ایشوز آ رہے ہیں. تو نیپرا اس کو کیسے ٹیکل کرے گا؟ دیکھیں جی, پہلے میں آپ کو چھوٹی سی اپنی کنٹریبیوشن بتا دوں کہ ایک میٹنگ میں گیا تو عمران خان صاحب واز دا پرائم منسٹر, تو انہوں نے مجھے کہا, مطلب سب کچھ جتنے لوگ بیٹھے تھے کیبنٹ تھی, ان کو کہا کہ جی میں انشاءاللہ پاکستان کے 5% رینیویبل کو اگلے 10 سال میں 30% پہ لے جاؤں گا یا 35% پہ لے جاؤں گا. تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا اور انہوں نے کہا بولو توصیف, واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ایڈ. میں نے کہا جی اگر میں آپ کو ایک مشورہ دوں اور آج شام کو ہی ہم 34% پہ پہنچ جائیں رینیویبل پہ, تو کیسا ہے؟ کہتے وہ کیا مشورہ ہے؟ میں نے کہا جی ساری دنیا ہائیڈرو کو کلاسیفائی کرتی ہے ایز رینیویبل انرجی. پاکستان میں گاڈ نوز وائی ہمیں کہتے ہیں یہ تربیلا ڈیم ہے, یہ منگلا ڈیم ہے, یہ وارسک ڈیم ہے, بٹ وی ڈونٹ کلاسیفائی دیم ایز رینیویبل انرجی. میں نے کہا جی اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا اس کے 2 بہت بڑے فائدے ہوں گے. ایک تو یہ جو آپ اچیو 10 سال کے بعد کرنا چاہتے ہیں وہ آج ہم شام کو اچیو کر لیں گے, اور اس کے اوپر آپ آگے لے جائیں 30% فرض کریں, تو آپ ہم دنیا کو یہ کہ ہم 35% رینیویبل پہ ہیں, اگلے 10 سال میں ہم 65% پہ چلے جائیں گے. تو پاکستان ول بی اے ویری یونیک کنٹری ان دس پارٹ آف دا ورلڈ ٹو ریچ 65% ان 10 years ٹائم. دوسرا یہ کہ جیسے بھی ہم فرض کریں یورپ کے ساتھ GSP+ پہ ہیں, وی کین ایزیلی اپلائی فار GSP++, اس پہ ہمیں بے تحاشا ٹیکس بینیفٹس مل سکتے ہیں. تو انہوں نے فوری طور پہ عمر ایوب صاحب تھے, ان کو کہا کہ یہ توصیف بڑی صحیح بات کر رہے ہیں, یہ تم امپلیمنٹ کرو. تو وہ انہوں نے ایک ہائیڈرو پالیسی لانے دی ہمارے منسٹری آف پاور نے, اس میں وہ ابھی تک نہیں آئی, لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ شاید ہماری جو الیکٹریسٹی پالیسی ہے, نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی, اس میں یہ کلیریفائی ہو چکا ہے کہ ہائیڈرو از ناؤ پارٹ آف دا رینیویبل انرجی. لیکن دوسری جہاں تک آپ کی بات کریں نا کنونشنل جو آپ اس کی بات کریں, اس میں شاید اتنا میں نہیں لا سکا جتنا مجھے لانا چاہیے تھا, کیونکہ میں نے 12 پروجیکٹس دیے تھے جس کا لوئسٹ ٹیرف ان دا ہسٹری آف پاکستان دیا تھا 3.4 سینٹ, 3.2 سینٹ, 3.7 سینٹ. لیکن انفارچونیٹلی پچھلی گورنمنٹ میں جو ہے وہ سم ہاؤ منسٹری نے اس کو نوٹیفائی نہیں کیا. تو ابھی ان پہ بھی کام ہو رہا ہے, پلس ابھی 600 میگا واٹ کا نیا آ رہا ہے, پلس یہ جو گورنمنٹ تھی دے وانٹ ٹو گو آن اے فاسٹ ٹریک بیسس آن رینیویبل انرجی, تو اس پہ ہوگا. ریلائبلٹی کی جہاں تک آپ بات ہے, دیکھیں اگین میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جیسے باقی ڈپارٹمنٹ کی طرح NTDC کو بھی بہت زیادہ ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے, بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, اچھی لیڈرشپ لانے کی ضرورت ہے, اس میں اچھے انجینئرس کو ٹاپ پہ لانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ اچھے کام کر سکیں. میں نے تو پچھلے 4 سال میں بہت امپروو کرنے کی کوشش کی ہے NTDC کو, گاڈ نوز کتنا ہوا ہے. میں نے شاید پہلے مہینے 7 کروڑ روپے ان کے کاٹے تھے بیکاز آف جو انہوں نے کہتے تھے کہ ہمارے سسٹم کنسٹرینٹس ہیں اور ہمارے اور مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم ڈلیور میں کہ ناٹ ایکسیپٹیبل. تو جب وہ پیسے کاٹنے شروع کیے دین دے ریئلائز کہ اباؤٹ دا سیریسنیس آف نیپرا فار دیم ٹو ڈلیور آن گراؤنڈ. اس سے کافی فرق پڑا ہے, کافی نئے نئے پروجیکٹس انہوں نے لگائے ہیں کافی جگہ پہ جہاں آپ کی یہ ٹرانسفارمر اوور لوڈنگ تھی یا آپ کی لائنس کی اوور لوڈنگ تھی, وہ انہوں نے بڑا ایز آؤٹ کیا ہے. تو پچھلے آپ نے 2-3 سال میں دیکھا ہوگا کہ کافی نئی انویسٹمنٹ ہوئی ہے آن NTDC سائڈ. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو رینیویبل آتا جائے گا, اور رینیویبل میں بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود بھی جو ریلائبلٹی ہے اس کی انٹرمیٹنسی اس کو خیال رکھیں. تو یہ I'm quite sure کہ مل جل کے یہ کافی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح.
IGSEP انڈیکیٹو جنریشن کیپیسٹی ایکسپینشن پلان، یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ نیپرا کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے ان کولیبوریشن ود NTDC. اس کے اندر امپلیمنٹیشن کے ایشوز ہیں. میں نے دیکھا گیا کہ اس کی روح کے مطابق امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. جس طرح ابھی C5 پروجیکٹ ہے یہ آیا ہے، یہ اس کی اسپرٹ کے خلاف ہے. تو جو امپلیمنٹیشن کے ایشوز ہیں، تو یہ ایک پلان تو بن گیا، اگر امپلیمنٹیشن اس پہ نہ ہو یا اس کی اسپرٹ کے مطابق نہ ہو تو ایسے پلان کا فائدہ. دیکھیں، جب تک میں نیپرا میں تھا 4 اگست 2023 تک، تو ابھی C5 نیپرا کے پاس نہیں آیا تھا. مجھے نہیں پتا ابھی وہ آیا کہ نہیں آیا. تو اس لیے ہماری بکس میں، نیپرا کی بکس میں تو اٹ از ناٹ ایگزسٹنٹ. کیا اینٹیسپیٹری نیپرا کو کوئی اپنا اسٹیٹمنٹ، اپنا موقف نہیں دینا چاہیے تھا؟ دیر از کمپلیٹ سائلنس فرام نیپرا. میرا خیال یہ ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹیز ڈونٹ ورک آن اینٹیسپیٹری بیسز. ایکچولی ہمارے تو جب کوئی آئے گا، دیکھیں فرض کریں وہ آتے ہی نہیں ہیں تو ہم بیکار میں شور مچانے کا کیا فائدہ. پلس ہمیں تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ بڑے انٹریکیٹ قسم کے معاملات ہیں، آپ کے تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ. دیٹ از پرابلی اسٹریٹجک نیچر. وہی نا اسٹریٹجک نیچر کہ آج کل دنیا میں واحد آپ کا ملک ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، آپ اس کو اس طرح سے مطلب اینٹاگنائز کر دیں. ابھی کچھ ہوا ہے نہیں، ان کو آنے دیں، دیکھتے ہیں. اس کے میرا خیال ہے نیپرا والے اب ضرور اس کے میرٹس کو، اس کے ڈی میرٹس کو، اس کو پروز اینڈ کونس کو دیکھیں، اس کے بعد ہی فیصلہ کریں گے. دیکھیں آپ نے جو بات کہی نا کہ IGSEP سے بالا ہی آیا ہے، تو IGSEP کے اندر بھرپور ایک کلاز موجود ہے اسٹریٹجک پروجیکٹس کی. اسٹریٹجک پروجیکٹس کے اندر اس کی فردر پیرافینیلیا اس کا ڈیفائنڈ ہے. اس کے نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی میں بھی ہے، لیکن اس کا یہ ہے کہ جو ڈیفرینشیل ہے، پرائس ڈیفرینشیل، وہ گورنمنٹ یا جو اسپانسر ہے وہ پے کرے گا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہو سکتا ہے تو ابھی آپ نیپرا کو موقع دیں. ہو سکتا ہے نیپرا یہ ڈیسائیڈ کرے کہ فرض کریں اس کا اتنا پورشن جو ہے وہ تو بنتا ہے ویسے، اور اتنا باقی جو اوور ابو ہے وہ کون اسپانسر کرے گا. تو لیٹس ویٹ فار دا ریزلٹ. میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح سے آج کل کے زمانے میں کوئی کسی بھی پروجیکٹ کو بلڈوز کیا جا سکتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں قوموں کے اندر جو ہے نا کافی چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں. آپ کی جو انرجی سیکیورٹی ہے نا وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کا اس کا کیپٹل کاسٹ تو زیادہ ہے نیوکلیئر کا، لیکن اس کے فیول کاسٹ کی جو ویلیو ہے وہ اٹس ناٹ مور دین 1 روپی. 1 روپے میں آپ کو اس کا فیول مل جاتا ہے. اب آپ کا ایک طرف 30 روپے کا فرض کریں LNG کا فیول ہو پر یونٹ کا، اس کے مقابلے میں آپ کا 1 روپیہ یونٹ آپ کا نیوکلیئر کا ہو، تو وی شوڈ کنسیڈر دیٹ ایز ویل. لیکن یس، اس کی کیپٹل کاسٹ زیادہ ہے، اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. تو مے بی ہم لانگر جو ہے وہ پیریڈ فائنانسنگ کا کر کے اس کو چیپر بنا سکتے ہیں. بٹ اگین آئی ایم ناٹ چیئرمین نیپرا اینی مور، تو آئی کانٹ اسپیک آن بیہاف آف نیپرا، بٹ آئی ایم کوائٹ شیور کہ میرے کلیگز، میرے جو ممبرز وہاں ہیں اور نئے چیئرمین، وہ اس کو ضرور بھرپور انداز میں دیکھیں گے. چیئرمین صاحب، سرکولر ڈیٹ کا جو ہاتھی ہے وہ اب بدمست ہاتھی بن چکا ہے. جی جی، آپ نے خود فگرز ابھی بتائے ہیں کہ اراؤنڈ 3 پوائنٹ سم تھنگ، اور یہ بائی دا اینڈ آف نیکسٹ ایئر یہ 4 ٹریلین تک چلا جائے گا. تو یہ جو ویشیس سرکل ہے، اور اس سے ہم کیسے نکلیں گے جو کہ لنکڈ ہے کیپیسٹی پیمنٹ سے؟ کوئی آپ کے نزدیک اس کا کوئی امیجیٹ سولوشن ہے؟ دیکھیں اس کے 2 ہی سولوشن، تیسرا اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. جی، ایک تو یہ ایک سولوشن جو تھا وہ ہم نے امپلیمنٹ کیا تھا آج سے 3 سال پہلے. ہم نے انڈسٹریل سپورٹ پیکیج دیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو. میں ایگزیکٹلی یہ پرپوزل لے کے گیا تھا پرائم منسٹر صاحب کے پاس اس وقت کہ دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے پلانٹس ایسے ہیں جن کے ہم 100% کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں لیکن آف ٹیک 0 کر رہے ہیں. تو ہم کیوں نہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے میں انرجی کاسٹ واز ویری لو. فرض کریں 10 روپے تھی، 10 روپے 8-10 روپے آپ کا فرض کریں کیپیسٹی چارج تھا، ٹوٹل 20 روپے اگر پر یونٹ تھا. تو ہم نے ان کو کنونس کیا کہ آپ 10 روپے میں انرجی کاسٹ پہ اس بجلی کو دے دیں، تو تب بھی ہمیں فائدہ ہے کیونکہ ہمارے کم از کم اکنامک ایکٹیویٹی تو شروع ہوگی نا. تو ہم نے 10 کی بجائے 13 میں دیا، تو 3 روپے ہم نے کیپیسٹی کا بھی نکال دیا اسے. تو ہم نے جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تھی اس کو 25% ڈسکاؤنٹ دیا کمپیئر ٹو دا پریویس ایئرز کنزمپشن، اور SMEs کو ہم نے 50% ڈسکاؤنٹ دیا. اور یہ قدرتی طور پہ وہ ٹائم تھا جب کووڈ آپ کا پیک پہ تھا. تو اس زمانے میں جتنا آپ کا آرڈر انڈیا سے بنگلہ دیش سے کینسل ہوا وہ پاکستان آ گیا. تو ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ ایک شفٹ میں نہیں چل رہی تھی، وہ 2 شفٹ میں چلی، 1 شفٹ میں چلی، 2 شفٹ میں چلی اور 3 شفٹ میں چلی. ایوری ٹیکسٹائل اونر واز تھنکنگ آف ایکسپینڈنگ کیپیسٹی. اور آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 17% گرو ہوا، آپ کا پاور سیکٹر 13% گرو ہوا. تو اور آپ کی جو ورلڈ بینک اور IMF کی جو پروجیکشن تھی پاکستان کی GDP گروتھ کی وہ 1% تھی.
We actually achieved 6% first year, 5.9%. Next year we achieved 6%. تو پوائنٹ میرا کہنے کا آپ کو یہ ہے کہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کے جو پلانٹس بالکل آئیڈل پڑے ہوئے آپ ان کو زیادہ سے زیادہ چلائیں. پرابلم سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کی انرجی کاسٹ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اگر آپ ان پلانٹس کو چلاتے ہیں تو بڑے مہنگے پڑیں گے آپ کو. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. اب اس کو ناک آف کرنے کے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ سستی ترین بجلی جو ہے، جو کہ کو انسیڈنٹلی گرینسٹ بھی ہے، نیٹسٹ بھی ہے، کلینسٹ بھی ہے، وہ چیپسٹ بھی ہے، اس کو آپ انڈکٹ کریں، مہنگے پلانٹس کو بند کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے نا گرین انرجی کو انڈکٹ کریں. دس از دا اونلی وے. باقی یہ 4 سال میں چیئرمین نیپرا ہر فورم پہ جا کے یہی کہتا رہا کہ جی آپ یہ جو ڈیفالٹرز ہیں ان کو پکڑیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ اب انہوں نے میرے نکلنے کے بعد یہ شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دینی تھی. 4 اگست کو جب میں نکلا ہوں تو ایک بھی رائٹ نہیں تھا ملک کے اندر. 15 دن کے بعد ایسے برے انداز میں رائٹ شروع ہو گئی. یہی بات میں نے ٹاپ لیڈرشپس کو سمجھائی کہ ہم یہ اٹ از بیکمنگ انٹینیبل. یہ پاسبل نہیں ہے کہ لوگ اس کو ایسے چلا سکیں. جی میں صاحب، سپلائرز جو ہیں الیکٹریسٹی کے وہ بڑے رچ ہیں، آرگنائزڈ ہیں، انفلوئنشل ہیں، ان کے پاس ٹیکنیکل، فائنینشیل اور لیگل ایکسپرٹس موجود ہیں، جبکہ جو کنزیومرز ہیں وہ بیچارے غریب، ڈس آرگنائزڈ، اسکیٹرڈ ہیں. تو سپلائرز کی تو اوپر سنی جاتی ہے، تو یہ کنزیومرز کی بھی آپ کے خیال میں جتنی سنی جانی چاہیے اتنی سنی جاتی ہے ریگولیٹر کی طرف سے یا دوسرے جو ذمہ دار منصب پہ لوگ ہیں ان کی طرف سے؟ دیکھیے، میں ایز چیئرمین 4 سال میرا تو فوکس ہی کنزیومرز تھے. وہ اور بات ہے کہ یہ 2 مین ریزنز جو میں نے آپ کو بتائیں کہ ڈالر کا کنٹرول اور روپی کا نیپرا چیئرمین کے پاس نہیں تھا. دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ میرے کنٹرول میں نہیں تھی. اس کے علاوہ تو ہر وہ جگہ جہاں میں ایک پیسہ اسکویز کر سکتا تھا میں نے کرنے کی کوشش کی. میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے جنریشن مکس کو 62% سے 39% پہ لے آئے، جو کہ ایک بہت بڑی سکسیس تھی. ڈسکوز کے لاسز کم کیے 17.2 پہ. جب میں آیا تو ہم نے دیے ہوئے تھے وہ 17% میں، وہ میں 11.2 پہ لے کے آیا. تو ریکوریز بڑھانے کی کوشش کی. بٹ انفارچونیٹلی جو پرائس آف الیکٹریسٹی ہے وہ اتنی انٹینیبل ہو چکی ہے کہ اس کے بعد اب کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی کہ ان کی بات سنی جاتی ہے، نیپرا وہ واحد ادارہ ہے میرے خیال میں پورے پاکستان میں جو کہ ریلیجیسلی سب سے زیادہ جو ہے وہ پبلک فورم پہ ہے. ہماری ہر چیز پبلک ڈومین میں ہے. ہم ہر فیصلہ وہ ہیئرنگ کے بعد کرتے ہیں، پبلک ہیئرنگ کے بعد کرتے ہیں اس میں. اور یہ نہیں کہ اس میں جو لوگ آتے ہیں وہ کچھ ایسے ہی آ کے اور چلے جاتے ہیں. اسپیشلی کراچی کے جو ہمارے دوست ہیں جو کہ بڑے ریگولر انٹروینرز ہیں یا وہ کمنٹیٹرز ہیں، وہ بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ان کو ایک ایک چیز کی تیاری کر کے وہ آتے ہیں اور بڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں. تو ان کو بھرپور سنا جاتا ہے. میڈیا عام لوگوں کے ساتھ بالکل کھڑا ہوا ہے. میڈیا از اے ویری ویری اسٹرانگ وائس. وہاں کی جرنلسٹ بہت what is the right word کہ آپ بڑا اگریسولی، فروشیسلی ایٹ ٹائمز وسیفلی وہ آ کے وہاں پہ بات کرتے ہیں. جی میں صاحب، 2020 میں ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی تھی ری تھنکنگ پاور سسٹم ریفارمز. اس کے اندر ان کی ایک فائنڈنگ تھی کہ پاکستان کے اندر جو ری اسٹرکچرنگ اور ریگولیٹری فریم ورک ہے وہ بڑا اچھا ہے کمپیئرڈ ود ادر کنٹریز، لیکن جو پرفارمنس ہے اس کی وہ وی فال شارٹ ان ٹرمز آف پرفارمنس. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، ایک تو ہمارا نیپرا کا ویسے ہی بڑا پیسو رول ہے. جی. دوسرا یہ کہ جب میں نیپرا میں آیا جو چیز میں نے محسوس کی کہ either we were dead as a regulatory authority یا we were sleeping یا we were extremely passive یا we were quite reactive. کہ پرائم منسٹر نے کچھ کہا تو ہم نے ایکشن لے لیا. I tried to make this organization active and on course to making it proactive. proactive کیسے ہے کہ میں نے ہر چیز جو ہے وہ ایک پورٹل پہ لے گیا، ٹرانسمیشن ہو، جنریشن ہو، ڈسٹریبیوشن ہو، ان کی رپورٹنگ آن لائن کر دی اور اس میں گرین، ایمبر اور ریڈ فلیگس دے دیے کہ کچھ بھی غلط ہو رہا ہے، سیفی، سیڈی یا اور بھی جتنے پیرامیٹرز جو ہم جج کرتے ہیں ریگولر بیسس پہ، وہ اگر یا فٹیلٹیز ہیں یا HSC ایشوز ہیں. آپ کو پتہ ہے میں نے پاکستان کا بیسٹ CSR پورٹل بنایا، اس کو جو یونائٹڈ نیشن کے 17 SDGs ہیں اس پہ ڈیوائڈ کیا. مجھے
وہاں پہ ایک چیز کا پتا ہو کہ پورے پاکستان میں کتنے لوگوں نے کس جگہ انویسٹمنٹ کیا. آپ کو شاید پتا ہوگا کہ میں نے ایک پاور وتھ پراسپیرٹی کے نام سے ایک انیشیٹو لیا جس میں اپنے لائسنسی سے یہ پوچھا پہلی دفعہ کہ جس کمیونٹی میں آپ آپریٹ کر رہے ہیں اس کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کام کر رہے ہیں آپ. تو کوئی ویمن امپاورمنٹ, کوئی میڈیکل, کوئی ایجوکیشن. تو آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ انہوں نے 3 سال میں کوئی 35 ارب روپے سے زیادہ انویسٹ کیا ہے اور تقریباً 62,000 جابس کریٹ کیے, جس میں 10-11,000 جابس صرف فیمیلس کی ہیں اور اس میں 1,050 نئے انہوں نے پروجیکٹ شروع کیے ہیں. یہ بڑا زبردست کام جی یہ انہوں نے کیا ہے, جس کا پورا ہمارے پاس پورٹل موجود ہے. اس طرح HSC کا پورے پاکستان کا بیسٹ پورٹل میں نے بنایا. ایک کسی جگہ فرٹیلٹی ہے, نیئر مس ہے یا کوئی بھی اس طرح کے HSC فرنٹ پہ کوئی کمپرومائزز ہیں وہ ہمیں رپورٹ ہوتے تھے نیپرا میں. اسی طرح پاور ود سیکیورٹی میں پورے پاکستان کے جو ہمارے پلانٹس ہیں ان کی IT اور OT سیکیورٹی کے لیے ریگولیشنز لے کے آئے ہم لوگ. یہ کام بھی پہلی دفعہ کیے ہم نے. یہ محسوس کیا گیا کہ NTDC کے ساتھ نیپرا کا جو رویہ ہے وہ تھوڑا سخت تھا کمپیئرڈ ود ڈسکوز اینڈ جینکوز. تو یہ اتنا سخت رویہ NTDC پہ کافی جو ہے نا جرمانے جو ہے فائنز دے ور سلیپڈ, اور جبکہ ڈسکوز کے ساتھ نیپرا کا ایسا رویہ نہیں تھا. تو از اٹ یہ بائی چانس ہے یا نیپرا بینگ ایلڈر برادر یا بینگ مور ریسپانسبل یا اس کی سٹیکس زیادہ ہائی ہیں اس وجہ سے یہ اس کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں, اگر NTDC اپنا کام صحیح کر رہا ہو نا تو ڈسکوز کو بھی وہ کور کر سکتا ہے, مطلب ان کی پرفارمنس کو بھی بہتر کر سکتا ہے اگر NTDC اپنی پرفارمنس بہتر ہو. اگر NTDC خود ہی غلط پرفارم کر رہا ہو یا انڈر پرفارم کر رہا ہو تو پھر نہ صرف وہ جنریشن والی جو ہے ایشوز کو ہینڈل نہیں کر رہا بلکہ وہ ڈسکوز کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے. فرض کریں کلاسک ایگزامپل ہے, آپ نے ایک لائن بنانی ہے جی, پاور پلانٹس بن گئے, سستے پاور پلانٹس بن گئے, فرض کریں لوکل آپ کے تھر کول کے, آپ کی ٹرانسمیشن لائن نہیں بنی ہوئی. آپ کے ہائیڈرو پلانٹس بن گئے, آپ کی ٹرانسمیشن لائنز نہیں بنی ہوئی. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس سستے ترین پاور پلانٹ بنانے کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ NTDC پہ تو مجھے ویسے بھی بڑا غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ آپ نے فرض کریں ملک میں 4 RLNG کے پلانٹس لگا دیے اور لوڈ سینٹر کے پاس لگا دیے. آپ نے ان کو چڑھا دیا 500 kV پہ. آپ نے کسی کو بتایا نہیں کہ بھائی آپ کا جو ڈسٹریبیوشن وولٹیج ہے جہاں سے آپ یہ آف ٹیک کرتے ہیں وہ 220 ہے یا 132 kV ہے. اب وہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اوپر سے جہاز جاتا ہوا دیکھتا ہے نا اور کبھی بیٹھ نہیں پاتا اس پہ, اسی طرح نیچے سے لوگ دیکھ رہے ہیں 500 kV کی لائن جا رہی ہے, ڈس کر کے اٹھا کے وہ ان کے اوپر سے بجلی کہیں سے کہیں لے جاتی ہے. 220 kV کی وہاں پہ اسٹیپ ڈاؤن نہیں ہے, 132 کا اسٹیپ ڈاؤن نہیں ہے. تو یہ اور اب جب ان سے پوچھو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, اب جی مہنگے پلانٹ چلانے کیوں نہیں, کیونکہ جی ہمارے پاس وہاں پہ جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن کیپیسٹی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے جی؟ کیونکہ جی وہ جو 4 بڑے پلانٹ ہے نا وہ 500 kV پہ لگے ہیں. تو بھائی آپ ذمہ دار تھے نا, آپ رسپانسبل تھے, آپ بتاتے. پرائم منسٹرز کو تو نہیں پتا ہوتا کہ 500 kV کیا بلا ہوتی ہے, 220 kV کیا بلا ہوتی ہے, 132 kV کیا ہوتی ہے, 11 kV کیا ہوتی ہے. تو آپ کی رسپانسبلٹی. اتنے غلط ڈیسیجن آپ نے کرا دیے اور اب مسکرا کے بتا رہے ہیں کہ جی او ہو وہ تو جی 500 پہ لگ گئے. تو اس لیے اچھا پھر دوسرا یہ کہ ہر مہینے ہماری ایک پبلک ہیئرنگ ہوتی تھی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پہ. اس پہ یہ آتے تھے, ان سے ہم پوچھتے تھے کہ بھائی آپ نے فرض کریں فرنس آئل کیوں چلایا؟ جی وہ نا وہ ہمیں مہنگے پلانٹ چلانے تھے, وہ پڑ گئے اس لیے کہ وہ سستے پلانٹ یا تو ایویکویشن فیسلٹی نہیں تھی وہاں پہ, یا وہاں پہ ٹرانسمیشن لائن کی اوور لوڈنگ تھی, یا وہاں پہ ٹرانسفارمر کی اوور لوڈنگ. اب میں نے ایسے کیس دیکھے کہ ایک ٹرانسفارمر ہے اس کی قیمت 20 کروڑ روپے ہے, فرض کریں پاور ٹرانسفارمر جی, وہ ہر مہینے 40 کروڑ روپے جو ہے وہ اوور لوڈنگ کی وجہ سے ہمیں مہنگے پلانٹ چلانے پڑ رہے ہیں, لیکن وہ ٹرانسفارمر چینج نہیں کریں گے. تو پھر کیسے چینج کیا انہوں نے؟ جب ان کو 40 کروڑ روپے کاٹنے شروع کیے کہ بھئی اگر یہ پلانٹ یہ اوور لوڈنگ ہے, اس کی وجہ سے آپ کو دوسرا پلانٹ چلانا پڑا جس کی وجہ سے 40 کروڑ روپے ایکسٹرا لگ گئے, وہ 40 کروڑ میں آپ کے کاٹوں گا. پھر دیکھیں ٹھگا ٹھگ انہوں نے جو ہے وہ چینج کرنے شروع کیے اور اس کو بہتر کرنا شروع کیا. تو یہ باتیں ہمیں پینلائز ہونے سے پہلے نہیں سمجھ میں آتی. دیکھو آپ کی ایک نوکری ہے, ضروری ہے کہ آپ کا باس آپ کو جھڑکیاں دے, ڈانٹے یا ذلیل کرے یا آپ کے تنخواہ کے پیسے کاٹے, تبھی آپ نے ایکشن لینا ہے. جو کام آپ کو دیا وہ خود ہی سیدھا کر لیں.
جب یہ پلانٹ اچھا دوسرا ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ ڈسکرمنیشن جو آپ کہہ رہے ہیں نا اینٹی ڈی سی اور ڈسکوز کی ہے, ڈسکوز کے اور اینٹی ڈی سی کی یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے, کیونکہ اینٹی ڈی سی کے ہم نے جو دیا ہوا ہے نا وہ اس کے اندر رہتے ہوئے جو غلط کام کرے اس کے ہم ایکسٹرا پیسے کاٹ رہے ہیں. ڈسٹریبیوشن کمپنی میں ہم نے ان کو جو ٹارگیٹ دیا ہے نا اس کے فرض کریں میں نے ایک پیسکو کو فرض کریں 14% لاس الاؤ کیا ہے, وہ 39% لے کے آتا ہے فرض کریں, تو جتنا اوپر کا لاس ہے وہ اپنی جیب سے برداشت کرے گا, ہمیں کاٹنے کی ضرورت نہیں, وہ تو خود ہی کٹ رہے ہیں اس کے آٹومیٹکلی. اسی طرح اگر وہ ریکوری نہیں کرتا, ہماری نظر میں اس کی ریکوری 100% ہونی چاہیے ایز پر نیپرا. وہ 10% کر کے آتا ہے یا 50% کر کے آتا ہے یا 90% کر کے آتا ہے, نیپرا کو کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ خود اپنی جیب سے دے گا. تو وہ ان کا جو میکنزم آف پینلٹی ہے نا وہ بلٹ ان ہے, اینٹی ڈی سی کے کبھی کٹے نہیں تھے. تو یہ بھی اس خاکسار کے ہاتھوں ہوا, تو اس لیے ان کو ذرا محسوس زیادہ ہوتا ہے, ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا آٹومیٹکلی کٹ جاتا ہے. یہ جب فیصلہ ہو رہا تھا کہ ایل این جی کے پلانٹ 500 kV پہ ہوں گے, پھر یہ نیپرا میں بھی ٹیرف کے لیے آیا ہوگا, تو یہ ساری چیزیں نیپرا کے سامنے بھی تو موجود تھیں, تو نیپرا نے اس وقت کیوں نہیں اس پہ آبجیکٹ کیا؟ میرا نہیں خیال کہ اس میں نیپرا کا کوئی ڈیسیژن ہے. یہ تو دیکھیں نا, آپ کا جو پرسن رسپانسبل ہے وہ تو آپ کا اینٹی ڈی سی ہے, جو اینٹی رسپانسبل ہے. انہوں نے اگر کہا ہوگا کہ جی یہ صحیح ہے, اس وقت تو کسی نے انویساج نہیں کیا ہوگا, اور اگر نیپرا نے اس کو اوور لک کیا ہے تو آئی ٹیک اٹ ایز اے مسٹیک آن پارٹ آف نیپرا ایز ویل. میں نیپرا کو بالکل پروٹیکٹ کرنے کی کوشش, میں نے آپ کو ایک بات بڑی کھلے الفاظ میں کہی, اس سے زیادہ کھلے الفاظ میں کوئی بات ہی نہیں کر سکتا کہ وی ور ڈیڈ ایز اے ریگولیٹری اتھارٹی یا وی ور سلیپنگ ایز اے ریگولیٹری اتھارٹی, ٹھیک ہے. لیکن آپ ضرور یہ بلیم دے سکتے ہو کہ جی نیپرا کو اس کو پک کرنا چاہیے تھا, یا نیپرا کو اس کو تو اب آپ ہمیں کیوں سزا دے رہے ہیں, فورس ہی کرنا چاہیے تھا. آئی ٹیک یور پوائنٹ, لیکن اسٹل کام تو جن کا ہے انہی کا رہے گا نا, تو وہ ان کا تھا اور ان کو ہونا چاہیے تھا. کافی سارے ایجنسیز ہیں جو پلاننگ میں انوالو ہیں, این ٹی ڈی سی, سی پی پی اے جی اپنی پلاننگ ہے ان کی, اس کے بعد اے ای ڈی بی اور پی پی آئی بی اب مرج ہو گئے ہیں, وہ ایک دوسرا لیئر ہے, تیسری لیئر پروونسز ہیں. تو ایک ٹگ آف وار ہے, وہ ہر کہتا ہے بندہ ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ لے آئیں, تو اس کو کیسے ریکنسائل کیا جا سکتا ہے؟ یہی تو سب سے بڑی خوبصورتی ہے آئی جی صاحب کی, کہ ہم نے پہلی دفعہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا دیا. اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا, جس کا زور چل رہا تھا نا وہ اپنا چلایا جا رہا تھا. اس جو آپ کے وہ ہیں آپ کے سارے کیا کہتے ہیں ان کو, ایل او آئیز بک رہے تھے, آپ کو بھی پتا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے وہ سارا کلچر ہی ختم کر دیا, نو ایل او آئیز ریکوائرڈ, نو ایل ایس ریکوائرڈ. آپ سیدھا آئیں, اس سٹیج پہ کنونس کریں, لڑیں مریں جو مرضی کریں, بٹ ونس آپ نے کنونس کر لیا نمبر کی بیسس پہ, چاہے وہ آپ نے پروونس ہو, چاہے آپ کا اے ڈی بی ہو, چاہے آپ کا این ٹی ڈی سی ہو, ایک کنسولیڈیٹڈ تھنکنگ ہوگی, زور لگائیں وہاں پہ. لڑائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ایز لانگ ایز یو آر گیونگ یور پازیٹیو انپٹ ٹو دیٹ. پھر وہ نیپرا کے سامنے آئے گا, نیپرا اس کو بالکل میرٹ پہ, بلکہ دو دفعہ ایسا ہوا ہے 2 سالوں میں, ہم نے یہ کر کے ہمارے پاس لائے, وی سینٹ دیم بیک کہ جاؤ پروونس سے ڈسکس کر کے آؤ, پروونس سے انپٹ لے کے آؤ, بیکاز صحیح یا غلط جو بھی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈر سارے کے سارے شامل ہوں اس ڈیسیژن میکنگ کے اندر. میرا تو خیال ہے کہ یہی سب سے بڑا فائدہ ہے آئی جی صاحب کا. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, پہلے آئی جی صاحب سے پہلے تو آپ کو پتا ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. اگر آپ کے تعلقات ہیں اور کسی کو آپ جانتے ہیں تو آپ نے ایک ایل او آئی لے لیا اور اپنا بیٹھے میں وہ ایل او آئی لے کے آپ الحمدللہ. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے کنزیومرز اور ان کے درمیان, ڈسکوز کے درمیان. کمپلینٹس جو سسٹم ہے اگر یہی ایک اچھی طرح ریزالو ہو جائے تو لوگوں میں اعتماد بحال ہو سکتا ہے. اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے میں نیپرا کا کیا رول ہے, اس نے کیا رول ادا کیا ہے, پروسیس اسٹریم لائن کی ہیں؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں, بڑی صاف سی بات کر رہا ہوں, میری تو آئی ہیو سارٹ آف گیون اپ آن دیز ڈسٹریبیوشن کمپنیز. ان میں کوئی ڈلیور کرنے کی نہ کیپیسٹی ہے نہ کیپیبلٹی ہے. آئی ایم ویری بلنٹ, آئی ایم ویری اوپن اینڈ آنیسٹ ود یو. ان کا ایک ہی حل ہے, وہ ہے پرائیویٹائزیشن. ہمارے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے بے تحاشا سی ای اوز یا ٹاپ لیول کے جو لوگ ہیں ان کو بزنس کے اسپیلنگ نہیں معلوم,
ان کو کسٹمر اورینٹیشن کس چڑیا کا نام ہے ان کو نہیں معلوم. ٹھیک ہے, ان کا سارا دن ایک ہی کام میں گزرتا ہے کہ MNA کے میٹر لگوا دوں, اس کا فلانا کر دوں, اس کا فلانا کر دوں, اس کی پوسٹنگ کرا دوں, اس کی ٹرانسفر کرا دوں, اس کے کھمبے لگوا دوں, اس کے ٹرانسفارمر لگوا دوں, اس کا وہ پول ماؤنٹڈ ٹرانسفارمر لگوا دوں, PMT یا یہ والا والا, بس یہ کام ہے ان کا. دس از ناٹ ہاؤ ڈسٹریبیوشن کمپنی CEO شوڈ بہیو. لیکن جب تک وہ پبلک سیکٹر میں رہیں گے, گورنمنٹ اونڈ رہیں گے, ایگزیکٹلی یہ پریشرز ہوں گے ان پہ. دے ور سپوز ٹو ہیو این انڈیپینڈنٹ بورڈ جس کے اندر وہ آپریٹ کریں. آج 75 سال ہو گیا, ایسا ہوا ہی نہیں. دے آر آپریٹنگ گیٹنگ آپریٹڈ فرام 16 کلومیٹر آف اسلام آباد. یہاں سے ان کو ساری انسٹرکشن جاتی ہیں, چاہے ہائرنگ ہو, چاہے فائرنگ ہو, چاہے ٹرانسفر ہو, چاہے پوسٹنگ ہو. ایسے وہ چل نہیں سکتے, امپاسبل. سیلف اکاؤنٹیبلٹی, انٹروسپیکشن, یہ بڑی اہم چیز ہے. نیپرا میں آپ نے یہ کی, اپنی ذات کی بات کر رہے ہیں ایز نیپرا ایز این آرگنائزیشن. نیپرا ایز این آرگنائزیشن دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ کہ میرے دروازے کھلے تھے 8 گھنٹے. I am probably the only chairman who had the open door policy. میں نے تو کم از کم نہیں سنا, نہ مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی اور چیئرمین ہوگا. People used to walk in my office. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ I was most accessible. میں نے آپ کو کہا میں نے 4 سال ایک دن آف نہیں لیا. تو اس کے علاوہ بہت سارے ویکینڈس پہ I used to travel all over پاکستان, تاکہ کیونکہ نیپرا پورے پاکستان میں وہاں سے ڈائریکٹ فیڈ بیک لیتا تھا. تو انٹروسپیکشن یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے ملیں اور لوگوں سے اپنے بارے میں معلوم کریں, لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کیا صحیح کر رہے ہیں, کیا صحیح نہیں کر رہے. No person can be a judge in his own cause. ایگزیکٹلی. تو پھر اس میں میں نے یہ کیا, میں نے البتہ کہ انٹرنل آڈٹ فنکشن اس طرح سے ڈیولپ کیا کہ اگر ٹیرف ڈپارٹمنٹ کا ایک پارٹ ٹیرف کو ڈیولپ کر رہا ہے تو دوسرا اس کا جو پارٹ ہے, کاؤنٹر پارٹ, اس سے اس کی میں نے آپ کہہ لیں آڈٹ کہہ لیں, اسیسمنٹ کہہ لیں, جو بھی ورڈ آپ استعمال کرنا چاہیں. ہم نے ڈیفائن نہیں کیا, لیکن ہم نے یہ کام بھرپور وہاں پہ کیا, اور کئی دفعہ بہت ساری بڑی واضح غلطیاں بھی ہم نے پکڑی اور کافی کریکشنز بھی وہاں پہ کی ہم نے اس سے. With the benefit of hindsight, کوئی ایسا کام which you did and now you think you should not have done, اور ایک کوئی ایسا کام which you did not do but now you think you should have done. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ میں نے شاید کمنگ فرام پرائیویٹ سیکٹر, میں لوگوں کے ساتھ لٹل بٹ ضرورت سے زیادہ سافٹ تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے دوسرا کبھی موقع ملے تو شاید I'll be probably less worried about people, how people feel about my leadership or all that. میں زیادہ ٹف ہوں گا ان کے ساتھ. لیکن چونکہ میں ابوظہبی سے آیا تھا, ایک انوائرمنٹ تھا, اس کے باوجود میں نے بہت کچھ اچیو کیا. لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہے جو میں امپروو کرنا چاہوں گا. یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید میں اپنے ڈیسیژن کو اور ہارڈ اپروچ کے ساتھ میں ڈیل کرتا. دیٹس اٹ. میرا نہیں خیال کہ کوئی واضح ایسی چیز ہے میرے ذہن میں جو میں چینج کرتا. What are your future plans? You are relatively young. کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنے کا پروگرام ہے؟ نہیں, پولیٹیکل تو بالکل نہیں ہے. میں نے اپنی ایک چھوٹی سی ایڈوائزری کھولی کہ آفٹر ورکنگ ایز چیئرمین نیپرا آپ کے پاس کوئی اور آپشن رہ نہیں جاتی نوکری کی. دس از پرابلی دا ہائیسٹ پوزیشن یو کین انجوائے ان پاکستان. تو اور کسی اور سیکٹر میں کسی اور جگہ جانا, اب میں فرض کریں کسی پلانٹ کا CEO بن جاؤں تب بھی میرے ڈیموشن ہے, کیونکہ 300+ جتنے لائسنسیز ہیں وہ ایک طرح سے ریگولیٹر کو رپورٹ کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے 1 مہینہ میں نے آرام کیا. 4 اگست کے بعد میں نے ان دا مین ٹائم اپنی ایک چھوٹی سی کمپنی رجسٹر کرائی, آلٹر کنسلٹنگ. اور آلٹر جو ہے وہ ایک شارٹ فارم ہے, الوینا, لائبہ, توصیف, ارم اینڈ رائل. دیز آر دا الفابیٹس آف مائی فیملی, ایکچولی 5 لوگوں کی. تو یہ, اور میں ایم ویری ویری ہیپی انجوائنگ گولف. کہ مجھے ٹائم مل رہا ہے تو میں فیوچر لیڈرز آف پاکستان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوں. آپ جیسے دوست اگر آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ٹائم اسپیئر کر لیتا ہوں. چھوٹی موٹی کنسلٹنسیز بھی دے رہا ہوں. باہر سے بھی مجھے لوگ اپروچ کر رہے ہیں کنسلٹنسیز کے لیے, اسپیشلی ڈیولپنگ ورک. ایون امریکہ سے کچھ انکوائریز ہیں مجھے, کیونکہ وہاں پہ بھی بڑا انٹرسٹنگ کام ہو رہا ہے پاور سیکٹر ریفارمس پہ, لائک CTBCM اور اس طرح کی چیزوں پہ. نیٹ زیرو کا آج کل بڑا آپ کو پتہ چل رہا ہے, اور ایک سرکولر پاور مارکیٹ ایک نیا کانسیپٹ آ رہا ہے, جس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹپیکل جو کنونشنل مارکیٹ ہے اس سے ہٹ کے آپ ریسورسز کو یوز کریں اور ان کو ضائع ہونے سے بچائیں. تو بڑی بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہو رہی ہیں جی, اور آئی ایم ویری ہیپی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی ایک اچھا مقام دیا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج اتنا ٹائم دیا کہ میں اپنی مرضی سے اپنے پسند کے کام کر سکتا ہوں.
آلٹر کے دو مطلب ہیں, ایک تو ہے چینج اور ایک ہے قربان گاہ, اس میں کون سا ہے؟ دونوں ہی ہیں. قربانی ہماری ویسے بلڈ میں ہے, ہمارے ریلیجن بھی کہتا ہے دوسروں کے لیے قربانی دیں, لیکن اس کا جو مین تھیم ہے وہ ہے کہ آلٹر کرنا چیزوں کو بہتری کی طرف, اس لیے ایکرونیم ایکرونمی میں نہیں ہوئی. صحیح. یور میسج فار انجینئرز اینڈ پاور سیکٹر پروفیشنلز. دیکھیں جی, میں بڑی سمپل سی بات کرتا ہوں, وہ یہ کہ بی سنسیئر ٹو یور جاب, بی سنسیئر ٹو یور انڈسٹری, اور جو بھی کریں اس کو پیشن کے ساتھ کریں. اور جب آپ ایک میرے وائس چانسلر تھے لمز میں, وہ کہتے تھے کہ اسپیشلی انجینئرس کے لیے ان کا یہ میسج ہوتا تھا, کیونکہ انجینئرنگ میں نمبرز کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. وہ کہتے تھے کہ ٹاک ٹو نمبرز, and once you start talking to numbers, a day will come when the numbers stop talking back to you. اور جب نمبر آپ سے بات کرتے ہیں تو اس کی بیوٹی یہ ہوتی ہے کہ they never tell a lie. اگر اس وقت میں آپ کا بلڈ پریشر چیک کروں اور آپ کا بلڈ پریشر 160/100 ہو تو آپ نارمل نہیں ہیں, there is something seriously wrong with you. تو اگر آپ کا 120/70 ہے تو you are normal. تو اس لیے نمبرز آپ کو جو بھی بتاتے ہیں نا وہ سچ بولتے ہیں, نمبرز کے بھی جھوٹ نہیں بولتے. تو جب آپ نمبرز کے دوست بن جاتے ہیں, تو میری زندگی میں نمبرز کا بہت بڑا ایک عنصر ہے. اس میں ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا, اگر میں نے آپ کو کہا کہ میں 4 بجے آپ سے ملوں گا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے کہ میں 4 بجے سے 1 منٹ بھی لیٹ ہوں گا. یہی میں نے نیپرا میں کیا. 4 سال میں 2 ہمارے ایونٹس ہیں لیٹ شروع ہوئے, ایک 22 منٹ لیٹ شروع ہوا تھا, اس میں ہمارے کوئی میرا خیال ہے 50-60 کے قریب 21 سے 22 گریڈ کے لیے جو بیوروکریٹس تھے وہ پشاور سے آ رہے تھے تو تھوڑا لیٹ ہو گئے. تو 22 منٹ وہ ایونٹ لیٹ شروع ہوا. تو میں نے اس کا افتتاح اس طرح سے کیا کہ جس ملک میں بیوروکریسی 22 منٹ لیٹ پہنچے کسی ایونٹ پہ, اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے. اور ایک دفعہ میں نے نسٹ کے انجینئرز 180 انجینئرز کے بچوں کو بلایا, وہ 7 منٹ لیٹ پہنچے. تو 7 منٹ کے بعد میں نے ان کو ریسیو کیا کہ جس ملک میں انجینئرز 180 7 منٹ لیٹ ہوں, اس کو ملٹیپلائی 180 سے کریں, اس کو ملٹیپلائی قوم کے اس سے کریں, تو میرا خیال ہے کہ اللہ ہی رحم کرے اس ملک پہ. تو یہ 2 ایونٹ, اس کے علاوہ آج تک کوئی ایونٹ نیپرا میں 1 منٹ بھی لیٹ شروع نہیں ہوا الحمدللہ. مینس آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ, ٹائم پہ آپ ٹرسٹ کریں. میں لنکڈ ان پہ چھوٹے چھوٹے اپنے وہ میسیجز بھی لگاتا رہتا ہوں. آج کل فارغ ہوں تو مجھے بڑا شوق ہے انٹریکٹ کرنے کا اپنی لنکڈ ان فیملی کے ساتھ. تو میں نے ابھی چند دن پہلے لگایا تھا کہ ویلیو ٹائم اینڈ ٹائم ول ویلیو یو. جو لوگ ٹائم کی ویلیو نہیں کرتے, ٹائم ان کی ویلیو نہیں کرتے. ریسپروسٹی. ہاں بالکل سمپل سی بات ہے. اور میرے سارے ینگ انجینئر سے یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ صرف وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک آپ کا مائنڈ آپ کو لے کے جائے گا. اگر آپ نے سوچ لیا کہ آپ نے ڈپٹی ڈائریکٹر سے آگے نہیں سوچ سکتے یا ڈائریکٹر سے آگے, آپ ڈائریکٹر سے آگے کبھی بھی نہیں جائیں گے. ہاں بہت لکی ہوں گے آپ کا, جیسے میں نے آپ کو کہا لک پلیز اے ویری امپورٹنٹ پارٹ, یا دعا پریئرس پلے اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. ورنہ آپ نے اپنے آپ کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ آپ ڈائریکٹر سے اوپر جائیں. تو اس لیے کیپ یور آپشنز ہمیشہ ہائیسٹ. اس پہ وہ ایک کوٹیشن ہے کہ شوٹ دا مون ایون اف یو ول مس یو ول ہٹ اے اسٹار. تو ہمیشہ اپنا جو ایم ہے اونچا رکھیں, کوشش کریں. سنسیئرٹی بڑی ضروری ہے, جو کام بھی آپ کریں سنسیئرٹی سے کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں نے شروع میں بالکل کہی کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آج کا دن آپ کے کل سے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو, اور آنے والا دن آپ کا آج سے بہتر ہو. وہ تب ہوگا, شیئر لک نہیں ہوگی, اس میں محنت کرنی پڑے گی کہ اپنے آپ کو آپ آج کل سے بہتر کریں اور کل آج سے بھی بہتر کریں. تو اپنے اندر کنٹینیوس امپروومنٹ لے کے آئیں, پڑھائی کریں, چیزوں کو دیکھیں. آج کل کے زمانے میں آئی وانٹ ریکمینڈ, کیونکہ بکس پڑھنے کی عادت ہی لوگوں کو ختم ہو گئی ہے, تو ایک عادت کے خلاف تو کوئی مشورہ دینے کا فائدہ نہیں ہے. لیکن آرٹیکل ضرور پڑھیں, اچھا مٹیریل پڑھیں, یوٹیوب پہ بے تحاشا بہترین چیزیں پڑھیں. ٹائم ضائع کرنے کی بجائے اپنے آپ کو امپروو کریں. تو ٹائم از آف ایسنس, اپنے اندر انویسٹ کریں اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ کرے گا. یور میسج فار دا انکمبنٹ چیئرمین نیپرا, ان کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ جو نئے چیئرمین نیپرا آئے ہیں وہ آئی تھنک از کوائٹ فیملیئر ود دا انڈسٹری. وہ CPPIG میں بھی رہے ہیں, وہ اور بھی رہے ہیں, پھر وہ منسٹری آف پاور میں تھے. میری بس ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو اچھے کام اگر وہ سمجھے میں نے شروع کیے تھے ایز چیئرمین نیپرا, تو اس کو آگے چلاتے رہیں, اس کو اور امپروو کریں. کیونکہ نیپرا نے پچھلے 4 سال میں کافی عزت کمائی ہے. ہم لوگ جو بالکل جو ہمارا سورج ڈوبا ہوا تھا, الحمدللہ وہ بڑا طلوع ہوا اور بڑا ابھر گیا. تو اس کو مینٹین رکھیں, اور انشاءاللہ جیسے ہم چل رہے تھے
چیزوں کو آگے چلائیں. تو آئی ایم کوائٹ شیور کہ اب نیپرا سے لوگ ڈرتے ہیں, پاور سیکٹر ڈرتا ہے کہ نیپرا جاگ گیا ہے, اور یہی میری کوشش تھی کہ میں نیپرا کو جگا دوں. Do you see light at the end of the tunnel? Absolutely, I see not at the end of the tunnel, I see the light now. کیونکہ پاکستان اس وقت اسپرنگ کی طرح دبا ہوا ہے. بالکل یہ میری کنوکشن ہے. ذرا ہماری چیزیں ذرا بہتر ہو جائے, آپ دیکھیں پاکستان کیسے باؤنس بیک کرے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ چیئرمین صاحب, آپ نے IEEE کے لیے اتنا ٹائم نکالا. تھینک یو ویری مچ اینڈ وی وش یو آل دا بیسٹ فرام IEEE. تھینک یو ویری مچ جی. اور آپ جب بھی آپ کا دل چاہے آپ مجھے بلا سکتے ہیں. آئی ول بی مور دین ہیپی ٹو انٹریکٹ ود دا انجینئرز فزیکلی, اور ان سے ملاقات کریں. ویبینار کے لیے آپ کو کبھی دعوت دیں. ویبینار کے, آپ سیمینار کے لیے بلائیں مجھے وہاں پہ, تاکہ فزیکلی ان کے ساتھ گپ شپ ہو وہاں پہ. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.